یہ ہے وقت میڈیا۔ شکریہ نوازش۔ کام وہ غیر ضروری ہے جو سب کرتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غضب کرتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عزت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جس شخصیت کو سننے کے لیے آپ منتظر و بیتاب ہیں، ایک وعدہ یہ بھی ضروری آپ سے کرانا چاہتا ہوں کہ اس شخصیت سے ملاقات میں اس وجہ سے بھی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ اور سنور جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد آپ مشاعرہ بگاڑ دیں اجاڑ دیں۔ یہ وعدہ آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی محفل ہے، آپ کی اپنی محفل ہے۔ اہلیان ممبئی پر ایک تھوڑا سا بہتان لگا کہ انہوں نے ممبئی کے شاعر کو بڑا نوازا، مگر حقیقت یہ بھی رہی کہ اہلیان ممبئی سے اس مشاعرے کی عظمتیں بھی دوبالا رہیں، جو انہوں نے اس مشاعرے کو اپنا قیمتی وقت دیا، جو زندگی بخشی۔ ہم سب نورپور والوں کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا کئی بار مہاراشٹر جانا ہوا، ایک الزام میں یہ بھی سنا کرتا تھا کہ مہاراشٹر میں صرف مراٹھی زبان سے محبت کی جاتی ہے، مگر جہاں مہاراشٹر میں جتنے اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں، جتنا اردو کو فروغ کے لیے جو خدمات انجام دی جاتی ہیں، اور جو آج یہ بمبئی کے مہمانان یہاں تشریف لائے ہیں، اس سے یہ ظاہر بھی ہے کہ مہاراشٹر میں صرف مراٹھی سے محبت نہیں کی جاتی، بلکہ مہاراشٹر میں اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی زبان اردو سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ آئیے حضرات، آپ کی سماعتوں کو لطف اندوز کرنے کے لیے، اس محفل کو زیبار کرنے کے لیے اس شخصیت کے حضور حاضر ہوتے ہیں جس نے صرف اس ہندوستان کو زیبار نہیں کیا، بلکہ اپنے الفاظ سے، اپنے انداز سے، اپنی آواز سے پوری اردو دنیا کو منور کیا ہے۔ جگنو ستارے چاند سبھی دور ہو چکے، تب اے ضیا تجھے ہی بلانا پڑا مجھے، اب مہتابی غزلوں کی کرنیں بکھیر کر پر نور کر دے رات خدا کی قسم تجھے۔ تو آئیے زوردار تالیوں سے اپنے محبوب شاعر جناب الطاف ضیا کا استقبال کیجئے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب الطاف ضیا۔ دوستو، بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا۔ آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کے صدر و سرپرست میرے محترم فضل الرحمان انصاری صاحب، جن کی بڑی کرم فرمائیاں ہوتی ہیں ہم شاعروں پر، جب بھی ہم بمبئی کے مشاعرے میں پہنچتے ہیں تو یہ پھولوں کی طرح بچھ جایا کرتے ہیں۔ میں ان کی اس محبت کو سلام کرتا ہوں، اور ڈر لگ رہا تھا آج آپ سب سے کہ پتہ نہیں کیا حشر ہو، لیکن جو ڈرانے والے لوگ تھے وہ چلے گئے۔ تو ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو یہاں پر پھول رکھے ہوئے ہیں، یہ کچھ پھول، کچھ ہار اس میں ایسے ہیں جو خراب شعر پر بھی پہنائے گئے ہیں۔ اب اس میں کون سا ہار ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اب یہ میرے گلے میں نہ آئے تو میں اچھے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بے شک میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ کس طرح کیسے کن حالات میں رکھی گئی ہے، واہ، کس طرح کیسے کن حالات میں رکھی گئی ہے، دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے۔ واہ، دیکھیے، اب ایسا نہیں کہ یہ لوگ آئے ہیں تو انہی کی ذمہ داری ہو، آپ سب بھی شریک ہوں۔ اور میں مائک پر آ گیا ہوں، ایک مطلب میں نے پڑھ دیا، ایک شعر پڑھ کے میں جو بھی مجھے نذرانہ ملنا ہے وہ حلال ہو جائے گا، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو آپ جتنا چاہیں گے، جو چاہیں گے، میں آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے ذرا سا آپ اپنے ہاتھ بلند کر کے بتائیں کہ آپ سب مجھے سننا چاہتے ہیں۔ یہ جو مطلب میں نے پڑھا تھا، اس کو کہنے کے لیے کئی راتیں میں نے گنوائی ہیں، جس کو بہت آسانی سے آپ نے ضائع کر دیا، لیکن اس کا جو شعر ہے، میرے بھائی شاہد انجم یہاں بیٹھے ہیں،
میں خاص طور سے ان کی توجہ چاہتا ہوں ارشاد۔ اور یہ شعر پڑھتا ہوں کہ کس طرح کیسے کن حالات میں رکھی گئی ہے، کس طرح کیسے کن حالات میں رکھی گئی ہے، دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے، دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے۔ ہلال بھائی، مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے، واہ، مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے، شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی، واہ 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 واہ، مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے، واہ واہ واہ، مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے، شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی ہے۔ جاوید بھائی دیکھیے گا، یہ شعر پڑھتا ہوں، میرے محترم ڈاکٹر شمیم صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، اگر انہوں نے کسی شعر پر ہاتھ اٹھا دیا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ شعر میر سے بھی بڑا شعر ہے، لیکن وہ آسانی سے ہاتھ اٹھایا نہیں کرتے۔ مجھے معلوم ہے کہ کون سا میں شعر پڑھوں گا تو وہ اپنی دعاؤں والا ہاتھ اٹھائیں گے۔ میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں جی، کہ حالانکہ کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے، واہ، آپ سب کی توجہ چاہتا ہے میرا یہ شعر، حالانکہ کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے، ہر بات مگر سب کو بتانے کی نہیں ہے، واہ 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 واہ، حالانکہ کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے، حالانکہ کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے، ہر بات مگر سب کو بتانے کی نہیں ہے، یہ شہر خاموشاں ہے، خاموشی ہے یہاں شرط، واہ، یہ شہر خاموشاں ہے، خاموشی ہے یہاں شرط، یارو یہ جگہ شور مچانے کی نہیں ہے، واہ واہ، یہ شہر خاموشاں ہے، خاموشی ہے یہاں شرط، کیا کہنے، یارو یہ جگہ شور مچانے کی نہیں ہے، واہ، یارو یہ جگہ شور مچانے کی نہیں ہے، یارو یہ جگہ شور مچانے کی نہیں ہے، کبھی چراغ کبھی مہتاب دیکھتے ہیں، کیا کہنے، سنیں دوستو، میرے محترم فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میں بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جو ہر مشاعرے میں شریک ہوتے ہیں ممبئی کے، میں شریک کرتا ہوں انہیں، پیش کرتا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی چراغ کبھی مہتاب دیکھتے ہیں، واہ، کبھی چراغ کبھی مہتاب دیکھتے ہیں، عجیب لوگ ہیں ہر وقت خواب دیکھتے ہیں، واہ واہ، کبھی چراغ کبھی مہتاب دیکھتے ہیں، کیا کہنے، کبھی چراغ کبھی مہتاب دیکھتے ہیں، کیا کہنے، کبھی چراغ کبھی مہتاب دیکھتے ہیں، عجیب لوگ ہیں ہر وقت خواب دیکھتے ہیں، عجیب لوگ ہیں ہر وقت خواب دیکھتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے نوازتا ہے خدا، واہ، انہیں خبر ہی نہیں ہے نوازتا ہے خدا، انہیں خبر ہی نہیں ہے نوازتا ہے خدا، یہ ہر جگہ جو مجھے کامیاب دیکھتے ہیں، واہ واہ، انہیں خبر ہی نہیں ہے نوازتا ہے خدا، واہ انہیں خبر ہی نہیں ہے نوازتا ہے خدا، واہ، یہ ہر جگہ جو مجھے کامیاب دیکھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں زمانے میں۔ یہ شعر پر اگر پورا مجمع نہ بولا تو اگر میں سمجھدار ہوں تو مجھے بیٹھ جانا چاہیے۔ پیش کرتا ہوں، شاہد بھائی دیکھیے گا، انہیں خبر ہی نہیں ہے نوازتا ہے خدا، یہ ہر جگہ جو مجھے کامیاب دیکھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں زمانے میں جو اپنا چھوڑ کے سب کا حساب دیکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، واہ 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 واہ، کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں زمانے میں جو اپنا چھوڑ کے سب کا حساب دیکھتے ہیں، جو اپنا چھوڑ کے سب کا حساب دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں زمانے میں جو اپنا چھوڑ کے سب کا حساب دیکھتے ہیں۔ میرے کرم فرما مہندر سنگھ اشک صاحب، جن کے قدموں میں بیٹھ کر میں شاعری میں نے سیکھی ہے اور سیکھ رہا ہوں، میں انہیں شریک کرتا ہوں اور یہ مطلع انہی کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ مجھ میں ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے، کیا کہنے، مجھ میں ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے، کیا کہنے، ڈوب جانا میرا آسان کہاں تھا پہلے، واہ، مجھ میں ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے،
मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। गुलजार भाई खास तौर से शेर समाअत फरमाए। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। और ये 4 मिसरे भी आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। 4 मिसरे इसलिए कह रहा हूँ, मैं 4 मिसरों का शायर नहीं हूँ, लेकिन अभी 2 ही शेर हुए हैं, तो मैं वो 2 शेर जी इरशाद। खास तौर से मेरा भाई नबील जिसने इस महफिल को बहुत खूबसूरती से सजाया, मैं पेश करता हूँ कि आइए भाई साहब। डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले, पेश करता हूँ। आदाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये आप सब की तरफ से इन्होंने मुझे अता कर दिया, मैं बेहद शुक्र अदा करता हूँ उनका। देखिएगा, मैं ये पेश करता हूँ, मुलाहाजा फरमाए। क्या हो गया? मोबाइल पेश कर। जी मैं बिल्कुल नहीं, मोबाइल नहीं पेश कर रहे हैं, मोबाइल में एक फरमाइश है। क्या चालाक आदमी है यार ये। वाह 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 वाह, अल्लाह अच्छा रखे इसको। लेकिन मैं इसकी फरमाइश पूरी करूं तो हो सकता है ये मोबाइल भी दे दे मुझे, लेकिन मैं एक आदमी के लिए इतने को झेलने के लिए नहीं। मतलब वो गज़ल जो है बहुत पुरानी हो चुकी, मैं वो गज़ल जी मैं सुना रहा हूँ। मैं ये जो 2 शेर सुनाना चाह रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा उजागर करने के लिए आपको, ताकि मैं एक गज़ल जो इन दिनों हर मुशायरे में पढ़ रहा हूँ और हर जगह दुआएं मिल रही हैं मुझे, मैं पेश करता हूँ। देखिएगा गुलजार साहब कि देखिए, ये जो नया पुराना अगर कोई करेगा तो अभी तक मैंने जितने भी शेर पढ़े हैं सब नए थे। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहाजा फरमाए कि ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। वाह वाह, ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा। अगर सलीके से मिसरे आपकी समात तक पहुंचे तो आप इत्तला करें मुझे कि मैंने सलीके से मिसरे कहे हैं। देखिएगा शाहिद भाई, ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। वाह वाह, ये झूठ है जावेद भाई, ये झूठ है शमीम डॉक्टर साहब, ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। वाह, ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाओ इसका इधर कम उधर ज्यादा था। वाह वाह, वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाओ उसका इधर कम उधर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन, मैं मतलब पढ़ रहा हूँ और आप सबसे दुआएं चाहता हूँ। और ये जो चाय वाला है, इसे कह दो कि जितनी भी चाय है उस केतली में वो मुझे ला के दे दे, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, मगर मेरा धंधा खराब मत करो भाई साहब। मतलब पढ़ता हूँ मुलाहिजा। जिगर भाई देखिएगा, अलीम भाई, जावेद साहब, शाहिद साहब, खास तौर से तमाम मेहमानान जो इस बज़्म की रौनक बने हुए हैं, मतला पढ़ता हूँ। इस मतले पर मुझे ये भी खबर हो जाएगी कि यहाँ दिल जले कितने हैं और जले भुने कितने हैं। मतला पढ़ता हूँ उसकी आँखों
اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو. کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا انداز ہے، واہ. اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو. ابھی ٹکڑا لگے گا دوستو، تو جو قسم کھا کے آیا ہے کہ میں میر بھی آ جائے، غالب بھی آ جائے، اقبال بھی آ جائے تو داد نہیں دوں گا، وہ بھی بولے گا. اس کی آنکھوں کیا کہنے، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو واہ جو چاہتا ہے. واہ واہ واہ. نہیں مجھے تو یہی صحیح لگ رہے ہیں، تو بیکار ہے ان کو کچھ بولنا، بجھے ہوئے بیٹھے. ایک مصرے کا اور چانس دے رہا ہوں آپ سب کو، پھر میں ہو سکتا ہے غزل بدل دوں اور یہ جگہ بھی بدل دوں. اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے. زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے. کیا نفاست ہے، واہ واہ واہ. زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے. اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے. زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے. واہ. وہ نہ رستہ ہے نہ منزل ہے، نہ منزل کا نشان. کیا کہنے، واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. نہ رستہ ہے نہ منزل، نہ منزل کا نشان. وہ نہ رستہ ہے نہ منزل ہے، نہ منزل کا نشان. وہ نہ رستہ وہ نہ رستہ ہے، وہ نہ رستہ ہے، نہ منزل ہے، نہ منزل کا نشان. پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے. پھر بھی کیوں میرا ادھر جانا ہے، پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے. وہ نہ رستہ ہے، وہ نہ رستہ ہے، نہ منزل ہے، نہ منزل کا نشان. پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے، واہ. عشق دریا ہے، واقعی سچے عشق کرنے والے ہیں آپ سب. عشق دریا ہے اور اس دریا میں اکثر میرا. کیا کہنے، واہ. عشق دریا ہے، عشق دریا ہے اور
اس دریا میں اکثر میرا عشق دریا عشق دریا ہے اور اس دریا میں اکثر ڈوب جانے کو ابھر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے عشق دریا ہے عشق دریا ہے اور اس دریا میں اکثر ڈوب جانے کو ابھر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے نیٹور والوں آپ کی محبتوں کی نظم آپ کی اردو نوازی کی نظم میرا یہ شعر نورپور والوں نیٹور کے بھی لوگ یہاں ہوں گے جی نیٹور کا تو ایک بہت جیالہ شاعر بھی یہاں موجود ہے اسی کے حوالے سے میں شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی چاہتا ہے میری منزل ہے یہی کیا کہنے میرا ٹھکانہ ہے یہی واہ 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 دوسرا مصرے جو دوسرا مصرع ہے اس شعر کا اس کی داد تو شاعر ہی دے سکتا ہے اور اگر آپ بھی دے دیں تو سونے پہ سہاگا پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی چاہتا اچھی غزل پڑھ رہا ہے جی چاہتا ہے میری منزل میری منزل ہے یہی میرا ٹھکانہ ہے یہی میری منزل ہے یہی میرا ٹھکانہ ہے یہی میری یہی میرا ٹھکانہ ہے یہی تم چلے جاؤ اگر جانے کو جی چاہتا ہے تم چلے جاؤ اگر جانے کو جی چاہتا ہے تم چلے جاؤ اگر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے واہ 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 اب یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کوئی شے ہے جو مجھے کھینچتی رہتی ہے ضیا کیا کہنے واہ کوئی شے ہے جو مجھے کھینچتی رہتی ہے ضیا کوئی شے کوئی شے ہے جو مجھے کھینچتی رہتی ہے ضیا کون کہتا ہے کہ گھر جانے کو جی چاہتا واہ زندہ باد آئی نہیں آئیے الطاف بھائی آئیے تشریف لائیے
ہاں ابھی کچھ شعر اور سننا چاہتے ہیں؟ نہیں وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تشریف لے آئیے. ابھی تک دامن امید کو چھوڑا نہیں ہم نے، اب آ جاؤ ابھی عہد وفا توڑا نہیں ہم نے. ہاں چند شعر اور سنا دیجیے، وقت ہے ابھی. بیٹھ جائیے دوستو، بیٹھ جائیے. جی دیکھیے دوستو، یقین جانیں آپ، ابھی کچھ ایسے شاعر یہاں پڑھنے کو رہ گئے ہیں جنہیں میں بھی سننا چاہتا ہوں. جس میں ایک شاعر ہے میرا بھائی شاہد انجم. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جب میں مائک سے ہٹ جاؤں اس کے بعد آخر میں اگر آپ جتنا چاہو گے آپ یہ جو آفاق کیا ہے، عرفات سنبھلی جو ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی بھی ایک فرمائش ہے، میں وہ بھی پوری کروں گا. تو بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ محفل چھوڑ کے نہ جائیں جب میں مائک سے ہٹوں. ایک غزل میں آپ تک اور پہنچانا چاہتا ہوں، مطلع بالخصوص ملاحظہ فرمائیں. مکمل غزل سے قبل ایک مطلع، ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، مطلع ملاحظہ. ارشاد. یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی، واہ. یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی، کنارہ جان جاتا ہے. یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی، کنارہ جان جاتا ہے. دیکھیے مصرع کیسے لگتا ہے اس کا. یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی، کنارہ جان جاتا ہے. یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی، کنارہ جان جاتا ہے. کسی کشتی میں کتنا ظرف دریا جان جاتا ہے. کسی کشتی میں کتنا ظرف دریا جان جاتا ہے. کسی کشتی میں کتنا ظرف دریا جان جاتا ہے. یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی. اور خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ سب قدرت ہے اس کی اور اس کا ہی کرشمہ ہے. واہ 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 واہ. یہ سب قدرت ہے اس کی اور اس کا ہی کرشمہ ہے. یہ سب قدرت ہے اس کی اور اس کا ہی کرشمہ ہے. کہاں پر آب و دانہ ہے پرندہ جان جاتا ہے. کہاں پر آب و دانہ ہے، کہاں پر آب و دانہ ہے پرندہ جان جاتا ہے. کہاں پر آب و دانہ ہے پرندہ جان جاتا ہے. یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی، یہ ڈوبے گی کہ ابھرے گی. بہت بہت شکریہ. آئیے اب ایک مکمل غزل آپ تک پہنچا رہا ہوں، مطلع بالخصوص ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے عرفات نے فرمائش تو کر دی لیکن کہاں چلا گیا دیکھو. تو اس کی فرمائش میں پوری کرنے والا ہی نہیں اگر یہ یہاں نہ آئے. پیش کرتا ہوں مطلع. دیکھیے میں مطلع پڑھتا ہوں، لہذا سنیے دوستو. اگر ایمان اگر ایمان سلامت ہو تو من میلان نہیں ہوتا. واہ 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 واہ.
اگر ایمان سلامت ہو، اگر ایمان سلامت ہو تو من میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے بھی مہمانان یہاں موجود ہیں جو شاعروں کو محبتوں سے نواز رہے تھے، میں ان کی محبتوں کی نظر پھر یہ مطلع کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ایمان سلامت ہو تو من میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، اگر ایمان سلامت ہو تو من میلا نہیں ہوتا۔ بھیا واہ واہ واہ، سن رہے ہیں لوگ، وہاں آگے کھڑا ہو گیا۔ من میلا یہ ہے نا، دو دو چل رہے ہیں، تین تین چل رہے ہیں، یہ کیا ان کو پھینک دیں گے کیا یہ لوگ؟ من میلا نہیں ہوتا۔ نورپور والوں، آپ کی محبتوں کی نظم میرا یہ شعر فرمائیں۔ زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا، زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا، ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا، ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا، سخن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر بطور خاص میرے بڑے بھائی جگر نوگامی کے حوالے سے ان سینوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جس میں قرآن محفوظ ہے، قرآن کی آیتیں محفوظ ہے۔ پیش کرتا ہوں ہلال بھائی دیکھیے گا۔ سخن میلا نہیں ہوتا جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی سینہ نہیں ہوگا اس مجمع میں جس میں آیت موجود نہیں ہوگی، بے شک تمام سینوں کی نظر میرا یہ شعر ملاحظہ فرمائے۔ اب خاموش وہی رہے جس کا سینہ خالی ہے، اب مجھے دیکھنا ہے یہاں خالی سینے والے کتنے ہیں۔ سخن میلا نہیں ہوتا جنہیں قرآن کی آیت، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، لحد محفوظ رہتی ہے کفن میلا
याद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता, जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। वाह 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 वाह। एक शेर ये भी देखिएगा, बहुत पाकीज़ा महफिल हो चुकी है, मैं चाह रहा हूँ कि दो पाकीज़ा मिसरे और आप तक पहुँचाऊँ, इस पर भी इंशाअल्लाह आप सब मेरी बात की तायद करेंगे। कफन मैला नहीं होता। मेरे भाई आलम निजामी ने जिस वक्त नात पढ़ी थी, क्या रूहानी मंजर हो चुका था, और जब उसने गजल पढ़नी शुरू की तब भी माहौल तब्दील हो गया था। मैं उसे मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये शेर उसके हवाले से पढ़ता हूँ। मुराद फरमाए, कफन मैला नहीं होता, मदीने की ज़मीं का एक ज़र्रा है पाकीज़ा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मदीने की ज़मीं का एक ज़र्रा है पाकीज़ा, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता। वाह 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 वाह। मैं पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ती। मदीने की कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। मदीने की ज़मीं का एक ज़र्रा है पाकीज़ा, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता। अब दो में सिर्फ पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान के हर मजहब की नज़्म, हर मसलक की नज़्म, हर कौम की नज़्म रहे शेर, और अगर मैं सच कह रहा हूँ तो मेरी आवाज में हर शख्स आवाज मिलाए। बदन मैला नहीं होता। डॉक्टर साहब देखिएगा, हमारे मुल्क के रहबर, लाल किले के मुशायरे के बाद जब लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे तो मेरा यही शेर गुनगुनाया जा रहा था। मैं वो शेर आपकी अदालत में पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। लिहाजा फरमाए, कफन मैला नहीं होता, हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अगर ये होश में होते वतन मैला नहीं। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों अपने जज्बात पे थोड़ा सा काबू रखिए, थोड़ा सा उन्हें सांस लेने दीजिए। उनका वादा ये है कि एक बार हम तमाम शोरा को सुन लें, दो चार हमारे शोराए किराम हैं, असातिज़ा हैं, उसके बाद वो दोबारा जल्द तशरीफ लाएंगे, मगर थोड़ा सा वक्फा भी होना चाहिए। दुआ करो कि सलामत रहे। अजान से पहले मैं उन्हें दोबारा सुनवा दूँ। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।